کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اصل میں یوں ذہن میں رکھیے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو سفیان جو سردار ہیں مکے کے، وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجئے۔ حضور نے تجدید نہیں کی، سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے، حضرت علی سے کوشش کی، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی، وہاں گئے، انہوں نے بھی مطلب یہ کہ کوئی حوصلہ نہ دیا، بلکہ وہاں تو واقعی اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے، وہ چھٹک کر کھڑے رہ گئے تو بستر طے کر دیا، اب بیٹھ جائیے۔ اب یہ سردار قریش، انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، تو اب کیا کہیں ان سے سفارش کرو میری۔ معلوم ہوا کہ وہ ساری گئے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میں نہ کھل سکی ہو، پر اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیمے گوئیاں کی ہو کہ دیکھیے اچھی بات نہیں ہے، صلح اچھی بات ہوتی ہے، اب یہ قریش کا سردار آیا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، سفارشیں کروا رہا ہے، تو صلح کر لینی چاہیے، کیوں صلح نہیں کر رہے حضور؟ اس کو پس منظر میں رکھیے، تب یہ آیتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم من المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، صلح حدیبیہ، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ اس پر قائم رہے، سیدھے رہے تمہارے لیے، تم بھی قائم رہو، سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، لیکن اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ، ہم نے بھی پیروی کی، ہم نے اس کی پوری پابندی کی، لیکن یہ کہ اب جب کہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازماً معاہدے کی تجدید کی جائے۔ اب صورتحال کو دیکھنا ہے، حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرکین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں، تو معاہدے کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیا جائے۔ 10 سال کے لیے اگر معاہدہ کریں، 10 سال کے لیے کفر جو ہے ڈنکا بجائے گا، تو حضور کو پورا اندازہ تھا، اس لیے آپ نے تجدید نہیں کی۔